بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ کر رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے، روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے لمبے وظیفے کتابوں سے پڑھ پڑھ کے۔ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں وظیفہ کرو تو رزق میں ایسے برکت ہوگی، فلاں کرو تو یہ ہوگا، فلاں کرو تو یہ ہوگا۔ لمبے لمبے وظیفے بیچارے لوگ پڑھتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقت پر، آپ کی رحمتوں پر، یہ کرو۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو گے۔ اللہ پہ یقین رکھ کے کرو گے تو اللہ تمہاری روزی کے دروازے کھول دے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ آپ نے کہا تو باوضو رہا کر، تیرا رزق کھل جائے گا۔ کوئی زور لگتا ہے وضو پر؟ میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ نمبر 1، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ ہم لوگ تو آج کل ہر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دیانت داری تو ہے ہی نہیں ہم میں۔ دوسری، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سخی بنو، سچے بنو، بخیل نہ بنو۔ میرے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے۔ سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک واقعہ سناتی ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ شیطان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے شیطان سے کہا ایک راز کی بات تو بتا۔ شیطان نے کہا کیا؟ کہا تیرا یار کون ہے، تجھے پسند کون ہے؟ شیطان کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں۔ ایک جو شراب پیتا ہو یعنی نشہ کرتا ہو، ایک غصے والا ہو، غصہ قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، جو کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گہرے یار ہیں۔ اگر کسی بدبخت میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، شراب بھی، غصہ بھی، بخیل بھی، تو پھر تو وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ فضول خرچی کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ فرماتے ہیں بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ ایک ہوتا ہے سخی، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیارا۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو۔ سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کہ اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو شرک کروایا، اور آپ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دوں؟ تو اللہ نے کہا قربان جاؤں، اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے، اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو چھوڑ دے اسے، میں خود ہی سے مار دوں گا، تو چھوڑ دے۔ اس کا کفر تھا، اس کا نفاق تھا، لیکن سخاوت، وہ سخی تھا بہت، لیکن اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ زکوٰۃ ادنیٰ درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پہ بخیل کا لیبل بھی نہیں اور سخی کا لیبل بھی نہیں، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی نہ وہ سخی کہلاتے ہیں نہ وہ بخیل کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت ادنیٰ درجہ ہے سخاوت کا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کے آیا، اسے بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ اسے 4000 درہم دے دو۔ تو جب مچھیرے کو دیے گئے تو اس کی بیوی شیریں نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو اس طرح تو خزانہ خالی ہو جائے گا، مچھلی واپس کرو اور پیسے واپس لو۔ خسرو پرویز نے کہا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔
اس کی بیوی کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اسے بلاؤ اور پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو اور ہمارے پیسے واپس کرو۔ وہ کہے گا کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مچھیرے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ اس نے کہا حضور یہ نہ نر ہے نہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو شیریں کو تو بہت غصہ چڑھ گیا، 8000 دینار تو اس کی 7 پشتوں کا کافی تھا۔ اتنے میں ایک دینار گر گیا تو مچھیرے نے وہ اٹھا لیا۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا کہ اس کی 7 پشتوں کو کافی ہے، ایک دینار گرا اس نے وہ بھی اٹھا لیا، واپس لو اس سے۔ بادشاہ نے کہا اوئے آجا، میں نے تجھے اتنا دیا اور تو نے ایک دینار گرا اور وہ بھی اٹھا لیا، کیوں اٹھایا؟ مچھیرے نے کہا، مچھیرا بھی بہت چالاک تھا، اس نے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہو جاتی، اس لیے میں نے اٹھایا۔ بادشاہ نے کہا 4000 اور دو ایسا۔ سخی بنو، غریبوں پر خرچ کرو، اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو سب کو مالدار بنا دیتے۔ اللہ کے پاس کون سا خزانے کی کمی ہے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، ورنہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو دینا پسند ہے، محبوب ہے اللہ کو سخاوت۔ سخی بنو، اللہ تمہارے لیے زمین آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ ہم لوگ کسی کو دیتے بھی ہیں تو ہم لوگ اعلان کروا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ وہ کیا، تو ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم ایسے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔